اور ذلیل کے بچوں تم اغیار کے پیچھے چل چل کے اپنا دین اپنے ہاتھوں سے ضائع کر چکے ہو۔ اس لیے اقبال نے کہا سنو تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ مسلمان ہو گیا بیچارہ بے یقین۔ شیخ اپنی دے کسی کو کیا، ہر کسی نے خود مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ تو کرنا ہے۔ قیامت کے دن بندہ حساب کتاب ہو گئے، انہوں نے کہا جنتی ہے لے جاؤ جنت میں، بندہ کھڑا کہ یا اللہ اس بندے کو روکیے، کیوں؟ میرا حساب و کتاب باقی ہے۔ بندہ بڑا نیک تھا، تہجد گزار تھا، ماتھے پہ اس کی محراب بھی تھی، سجدے لمبے لمبے کرتا تھا، اللہ کی تسبیحاں بھی پھیرتا تھا، ہاں جی قلب جاری ہوا پڑا تھا اس کا، ہر جگہ پہ جناب بڑا نیک پاک صاف بنا پھرتا تھا۔ لیکن ایک دن بھی اس بندے خدا نے مجھے نیکی کی دعوت نہیں دی، ایک دن بھی اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، ایک دن ہی اس نے مجھے راہ رات پر لانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ یا اللہ یہ بندہ خود نیک تھا، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس نے کبھی نیکی والے راستے پر مجھے دعوت دی ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بندہ روک دیا جائے گا، روک ادھر نہیں رہی، اس کو دعوت دی تو نے نہیں سمجھایا اس بندے کو، اس بندے کو تم نے ہاں جی کبھی بھی نماز کے لیے نہیں کہا۔ روزانہ گزرتا ہوں میں وہیں سے، روزانہ دکان کھلی ہوئی ہے، روزانہ ریڑی والا بیٹھا ہوا ہے، روزانہ ٹائر پنچر والا، ہر اسی دکان سے گزر رہا ہوں، ہوٹل سے روزانہ سامنے سے گزر رہا ہوں، میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک دن بھی میں نے کہا بھائی جان مسجد میں اذان ہو گئی ہے آ جائے نماز پڑھتے ہیں، پوچھا نہیں جائے گا؟ فارغ ہو گئے ہم، ختم ہو گئی کہانی، کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں جی گھر سے روزانہ نکل کے آ رہا ہے، جاؤ نوجوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ایک دن بھی اس نے نہیں کہا بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا آؤ مسجد میں چلتے ہیں۔ خود بڑا نیک بنا پھرتا ہے، صوفی باصفا، ہاں جی بڑا نیک ہے، تہجد چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ ماتھے پر اس نے جو ہے جناب محراب بنا رکھا ہے، بڑا نیک ہے، اور مر جانے آئے دی نیکی نو اسی چولہے چھپانا ہے۔ قیامت کا دن یہ اس وجہ سے اپنی نیکی کی وجہ سے تو بخشا ہی نہیں جا رہا، پھنس گیا اس دن، دعوت ہی نہیں دی کبھی کسی کو، سمجھائے نہیں کسی کو۔ گناہگار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یار، ایک بات یاد رکھو، گناہگار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غدار ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ گناہگار ہوتے ہیں آپ بھی، میں بھی گناہگار ہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے نیکی کا، نیک ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارا، یعنی ہم بڑے نیک ہیں جناب، بڑے سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نیکی ہاں جی لوگوں کو بتاتے ہیں، معاملہ یہ نہیں ہے۔ ہاں جی اپنے جو قریبی ہیں ان کو نیکی کی دعوت کتنا دی، کتنے نمازی بنائے ہم نے، نمازی بنانا چلے ہمارا کام نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینا تو میرا کام ہے نا۔ فرشتے تو کہہ رہے یا اللہ اس بندی اس کو بنا ہی نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعلان کر کے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ یہ نائب خدا ہے۔ حال یہ ہے کہ اپنی دیکھ، تو یہ کس نے کہا اپنی دیکھ؟ کہاں سے لایا اپنی دیکھ؟ اسلام کسی کو کہتا کچھ نہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ اسلام کسی کو کہتا کچھ نہیں، کس نے کہا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ امن کا درس دیتا ہے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹتا۔ بولو، حضور کی بارگاہ میں ایک کیس آیا، حضور عورت نے چوری کی ہے، ایسے ایسے معاملہ ہے، حضور نے فرمایا لاؤ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیا کر دو؟ حضور نوجوان بچی ہے، ہاتھ کٹ جائے گا، عیب دار ہو جائے گی، کوئی رشتہ نہیں لے گا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہتے ٹھیک ہے چلے جانے دیں، جانے دیں۔ حیران ہو گئے ہو، میری سفارش پر اس کو چھوڑ دیں؟ کیوں بھائی تو ہے کیا شاید میں اس کی سفارش کرتا ہوں؟ حضور کی بارگاہ میں قبیلوں کے قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور مہربانی کریں، سب بول رہے تھے،
حضور نے یہ نہیں دیکھا یہ بڑے بڑے سردار ہیں، قبیلے والے ہیں، یہ اسلام نہ چھوڑ دیں، یہ ہم سے دور نہ ہو جائیں، بدظن نہ ہو جائیں، کٹ نہ جائیں ہم سے، روٹھ نہ جائیں ہم سے، ناراض نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیا کرو؟ میرا نوجوان بیچارہ باولا ہو گیا، اس نے کہا ہیں ایسے حضور نے کہا ہے؟ تم تو کہتے حضور کہتے کسی کا کچھ نہیں، حضور کہتے ہاتھ کاٹ دو۔ کس کا؟ نہیں سمجھ آئی؟ آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ کس کا ہاتھ کاٹ دو؟ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ چور تو چور ہی ہوتا ہے نا، مرد ہو عورت ہو وزیر ہو پیر ہو، چور تو چور ہی ہوتا ہے نا، صوفی ہو مولوی ہو، حافظ ہو قاری ہو، عالم ہو مفتی ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا حکم ہے اسلام کا؟ ہے سنو میرے نبی کا فرمان سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، اس عورت کی جگہ پہ اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہوتی، کون ہوتی؟ سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، شبیہ مصطفیٰ بیٹی، جس کے احترام کے لیے حضور خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نہیں حیا کروں، فاطمہ الزہرا کا عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اتنا حیا، اتنا احترام، اتنا ریسپیکٹ، اتنا ادب، کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر یہ کام میری بیٹی فاطمہ الزہرا نے کیا ہوتا تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں، تمہیں کس نے کہا کہتا کچھ نہیں ہے؟ یہ کسی بیوقوف کے بچے نے یہ جملہ کہہ دیا اور پکڑ لیا اس کو، اسلام کسی کو کہتا کچھ نہیں ہے۔ وہ جی بوڑھیا کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، بیمار ہو کے حضور پوچھنے چلے گئے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہودیوں کی طرف سے من گھڑت روایت پکڑ کر لائے ہوئے ہیں، وہ عورت حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، صحابہ پھینکنے دیتے تھے، روزانہ آ میرے نبی پر کوڑا کرکٹ پھینک جا، پھینکنے دیتے تھے۔ عروہ بن مسعود بڑا محترم بندہ تھا، بڑا اثر رسوخ والا سردار تھا، حضور سے بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے نا اس کا ہاتھ ایسے اٹھ گیا، ایسے۔ بھتیجا کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا میرا چچا گال سن، ہاتھ تلے کر، خوش آمدانہ طور پر بات کر رہا تھا، دیکھے نا جی حضور ایسا نہیں ہونا چاہیے، دیکھے نا جی جنگ کا مسئلے کا حل نہیں ہے، دیکھے نا ایسے ایسے ہاتھ کرتے ہوئے ایسے خوش آمدانہ طور پر حضور کی ریش مبارک تک ہاتھ لے آیا، کر خوش آمد رہا تھا، خوش آمدانہ طور پر۔ بھتیجا کھڑا ہوا تھا، اس نے نا تلوار نکالی، تلوار کا جس سے پکڑتا نا مٹھی جو ہوتی ہے، دستہ جو ہوتا ہے، وہ اس نے نا اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا، تھلے کر ہاتھ، بڑا آیا خوش آمد کرن والا۔ بھتیجا کہہ رہا ہے چاچے کو تلے کر ہاتھ، نیچے کر ہاتھ۔ حضور موجود ہے جس کی وجہ سے میں چپ کھڑا ہوا ہوں، تو بار بار ایسے کر رہا ہے، حضور کی وجہ سے میں حیا کروں، دوبارہ ہاتھ اٹھایا نا تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وہ کہتے تھے آؤ کوڑا کرکٹ پھینک جاؤ حضور پر۔ ہاں جی، ابو بکر صدیق نے جب حاج یہ بات کر رہا تھا نا، ابو وہ کہہ رہا تھا دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جو لوگ وفادار ہیں وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کر جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے وہ آپ سے جو ہے وہ غداری کر جائیں، اسلام چھوڑ جائیں، اسلام چھوڑ کر چلے جائیں، منافق ہو جائیں، واپس بے دین ہو جائیں، کافر و مرتد ہو جائیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے لڑائی کے وقت وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں یا لڑنے ہی نہ آئے۔ یہ بات سن رہے تھے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق امسس بازر اللہ تو ہوئے اور واہ، یہ باتیں نہیں کر، یہ سننے کہ ہم متحمل نہیں ہے یہ جو تو باتیں کر رہا ہے، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ حضور کو ہم چھوڑ جائیں، صحابہ حضور کو چھوڑ جائیں۔ زبان کنٹرول میں رکھ، وڈا آیا گلاں کرن والا، حیا کر، جا، اس سے بڑی بات اور نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا جا، تو جا کے نا، توجہ کرنا، تو جا، جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا بت ہے لات۔ کون سا بت ہے؟ بت کا نام ہے لات۔ انہوں نے کہا تو جا، اپنے بت کی شرمگاہ کو چاٹ، سمجھ رہا؟
اس کے پیشاب و پخانے والی جگہ جو تم نے بت بنا رکھا ہے نا، جو اس کی جگہ ہے، تو جا اس کے پیشاب والی جگہ کو چاٹ. آجی بک بک نہیں کر. ہم رسول اللہ کو چھوڑ جائیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے موت پر بیعت کر رکھی ہے. اسلام کسی کو کہتا کچھ نہیں ہے، تمہیں کسی نے کہتا کچھ نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف تو بچا رہے تھے امیہ بن خلف کو. حضرت بلال تلوار لے کر کھڑے تھے. حضرت عبد الرحمن بھی کہہ رہے تھے یار اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا آج اسلام چھوڑتا نہیں ہے، اسلام آج اس کو جو ہے نا لٹا کر ذبح کرے گا. پتہ نہیں کہاں سے لے بیٹھے ہیں بیچارے. اسلام کسی کو کہتا کوئی شیخ اپنی اپنی دیکھ، نہ کسی کو سمجھانا ہے نہ. ہاں جی، سب سے بڑی بے ضمیری کے اور گھٹیا قسم کے جملے یہی ہے. اسلام کسی کو کہتا کچھ نہیں، تمہیں کس نے کہا کسی کو کچھ نہیں کہتا. ہم اس بات کو کبھی بھی قبول، اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا. شرابی کو درے نہیں مرواتا. ہم نے جو اسلام کو قید کر رکھا ہے، قید، پتہ کہاں قید کر رکھا ہے؟ مسجد میں، مدرسے میں قید کر رکھا ہے. اسلام بھائی اتنا بتاؤ جتنا جو ہے وہ مولوی صاحب کا بیچارے کا روزی روٹی کا نظام چل پائے. بس زیادہ سخت بات نہیں کرنا مولوی صاحب. ہاں جی، مسجد سے آپ کو ہاں جی لوگ مخالف ہو جائے گا، چھٹی ہو جائے گی آپ کی. اب قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا یہ منصب تمہیں ملا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ رب نے بہترین امت تمہیں کہا تھا، یہ بہترین منبر محراب تمہیں ملا تھا. حق ادا کیا. تمہیں گھر کی سرداری ملی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اولاد دی تھی، بیوی بچے دیے تھے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا. کیا کیا تم نے؟ حقوق منصبی ادا کیے. جو چیزیں فرض تھیں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کتنا مخلص رہا، کتنا سمجھایا. باپ بیٹے کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتا، ماں بیٹی کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتی، آگے سے وہ زبان چلاتے ہیں. تعلیم تربیت تو بہت دی ہم نے، پڑھا لکھا لیا. جہلیت کا دور، زمانہ جہلیت سے مراد یہ تھا کہ مسلمان تھے لیکن سادے مسلمان تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سیدھے سادے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیتے تھے نا، ان کی دعائیں دوسرے کے حق میں قبول ہو جاتی تھیں.